سبق نمبر 387/5 سورہ یاسین، آیت نمبر 68 تا 83۔ لیکن ہم یہ پورا آج سبق نہیں پڑھ سکیں گے کیونکہ سبق کافی لمبا ہے، تو ہم 2 حصوں میں پڑھیں گے۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آیت نمبر 76 تک۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم لمبی عمر عطا کرتے ہیں، نُنَكِّسْهُ تو ہم پلٹ دیتے ہیں اس کو، فی الخلق پیدائش میں، تخلیق میں۔ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو پھر ہم اس کی جو تخلیق ہے اس کو الٹ کر دیتے ہیں، اس کو پلٹ دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، تو کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے وہ قرآن مجید میں 2 اور مقام پر بھی اللہ نے بات کو کھولا ہے، واضح کیا ہے۔ ایک اصول ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن بسا اوقات خود ہی دوسرے مقام پر اپنی ایک بات کی وضاحت کر دیتا ہے کہ یعنی یہ جو بات ہے اس بات کا کیا مفہوم ہے، اللہ وہ مفہوم کسی اور صورت میں اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، هو الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا ہے، یعنی تمہاری جو ابتدا ہے وہ کمزور حالت میں ہے۔ انسان جب چھوٹی عمر میں بچہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کے جو جسم کے اعضاء اور اس کی دماغی صلاحیتیں وہ انتہائی کمزور ہوتی ہیں۔ اس کے اندر نہ وہ طاقت ہوتی ہے، نہ سوچنے سمجھنے کی وہ قوت ہوتی ہے۔ تو بچپن میں پھر انسان ویسے بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، یہ اس کی بچپن کی حالت ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر کیا کیا؟ فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں قوت عطا کی، اللہ نے تمہیں طاقت عطا کی، تمہارے بدن میں، جسم میں پھر قوت آ گئی، اور یہ جوانی کی عمر ہے۔ جوانی میں آپ دیکھیں انسان
کس طرح پھرتیلا ہوتا ہے، کس طرح محنت کرتا ہے، بڑے بڑے وزن اٹھاتا ہے، بڑی بڑی دوڑ لگاتا ہے اور بڑے بڑے سخت کام کرتا ہے جوانی کی عمر میں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ثم جعل من بعد قوت ضعفا، کہ اللہ پھر اس قوت کے بعد انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ کمزوری میں لے آتا ہے۔ پھر جب انسان کے اوپر بڑھاپا آتا ہے، پھر انسان کے جو جسم کے اعضاء ہیں ان کے اندر طاقت قوت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی اب انحطاط ہے، زوال ہے، اور اس کے بعد پھر سوچنے سمجھنے کی بھی انسان کے اندر وہ صلاحیت نہیں رہتی۔ تو دیکھا نا کہ جو بچپن والی کیفیت تھی کمزوری، تو اللہ نے جوانی کے بعد بڑھاپے میں اس کو اسی حالت میں لٹا دیا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور ہم جس کو لمبی عمر عطا کرتے ہیں وہ بچپن میں فوت نہیں ہوتا، جوانی میں بھی فوت نہیں ہوتا، بلکہ بڑھاپا اس کو مل جاتا ہے، لمبی عمر مل جاتی ہے۔ تو ہم اس کو پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو پھر دوبارہ اس کو پلٹا دیتے ہیں اس پہلی حالت میں، پہلی حالت میں بھی کمزور، اور آگے تیسری حالت میں بھی کیا ہو گیا؟ کمزور۔ کتنی حالتیں آتی ہیں؟ 3، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ تو پہلی حالت بھی کمزوری والی حالت، اور تیسری حالت بھی کیا ہے؟ کمزوری والی۔ تو دیکھا نا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت دوسرے مقام پر کر دی کہ ہم تمہیں دوبارہ وہ پہلی تخلیق میں پلٹا دیتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم انسان کو تخلیق کے مختلف مراحل میں سے گزارتے گزارتے فرمایا بالآخر ثم نخرجکم طفلا، پہلے انسان مٹی سے آگے بنا پانی سے خون سے جمع ہوا خون، پھر آگے بوٹیاں، پھر ہڈیاں، پھر ہڈیوں پر گوشت، پھر اس میں روح پھونکا جانا، یہ سارا پروسیس اس کا پیٹ میں مکمل ہو رہا ہے۔ فرمایا جب مکمل ہو جاتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی شکل میں ہم تمہیں دنیا میں لے آتے ہیں، اور تم دنیا میں ایک بچپن کی زندگی گزارنے لگ جاتے۔ فرمایا اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فرمایا لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، تاکہ تم پروان چڑھتے 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 بالآخر اپنی پختہ مضبوط عمر کو پہنچ جاؤ۔ یعنی کون سی عمر؟ جوانی والی عمر۔ فرمایا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سورہ الحج 5 نمبر آیت ہے۔ فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، اور تم میں سے پھر کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو پھر ہم ذلیل ترین عمر کی طرف لے جاتے ہیں۔ کون سی عمر کی طرف؟ انتہائی بڑھاپا، کہ جب انسان کے دانت جھڑ جاتے ہیں، چہرے پہ جھریاں، کمر کبڑی ہو جاتی ہے، آنکھوں کی بینائی یا کمزور ہو جاتی ہے یا چلی جاتی ہے، اور انسان جو ہے نا اس وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ یہ ہے ارذل العمر، جب انسان بس دوسروں کا محتاج ہو کے رہ جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، پیر و مرشد، ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے،
وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرُدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ کہ یا اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں ذلیل ترین عمر کی طرف پلٹایا جاؤں، یعنی اس سے پہلے پہلے ہی مجھے دنیا سے لے جانا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں ہی اللہ کے پاس چلے۔ کتنے؟ 63 سال۔ تو میرے بھائیو یہ ہے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، تو ہم اس کو اس کی تخلیق میں پلٹا دیتے ہیں، دوبارہ وہی بچوں والا اس کے اوپر معاملہ آ جاتا ہے اور کمزوری چھا جاتی ہے۔ افلا یعقلون، تو کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ سمجھایا کہ جو اللہ انسان کے اوپر یہ زندگی میں مختلف انقلابات پیدا کرتا ہے کہ پہلے بچپن، پھر آگے بلوغت، پھر آگے جوانی، آگے کہولت، اور اس کے بعد بڑھاپا، پھر بڑھاپے کے بعد وہ ارذل العمر۔ کتنے انقلاب آئے اس انسان کی زندگی میں۔ فرمایا جو اللہ انسان کے اوپر اتنے انقلابات پیدا کر سکتا ہے اور انسان کو جوانی کے بعد دوبارہ پہلی بچپن والی کیفیت میں لٹا سکتا ہے، تو وہ اللہ اس انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ وہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کون سا افلا یعقلون، تو کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اتنا بھی نہیں سوچتے، اتنی بھی عقل استعمال نہیں کرتے۔ فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ کا ایک یہ پروپیگنڈا تھا، نعوذ باللہ کہ یہ ایک پاگل انسان ہے۔ کیا تھا؟ پاگل انسان۔ اور یہ اتنے ظالم اور اتنے یعنی گھٹیا ذہن کے لوگ کہ دنیا کا سب سے دانا انسان، کہ جن کی دانائی اور جن کی عقل مندی کے وہ خود معترف تھے کہ ہم نے اس جیسا دانا انسان نہیں کوئی دیکھا، اتنا سمجھدار آدمی کہ مکہ کے اندر جب وہ حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھنے کا مسئلہ پیش آیا تو اس وقت قریب تھا کہ قبائل آپس میں لڑ کر اور وہ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکالتے اور مکے میں خون خرابہ ہوتا، تو اس وقت یہ فیصلہ کن کے پاس آیا؟ محمد کریم صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مدبرانہ، حکیمانہ، دانشمندانہ فیصلہ کیا کہ سارے بڑے بڑے سردار وہ ہکے بکے رہ گئے کہ دیکھو اس 35 سالہ جوان نے کیسا خوبصورت فیصلہ، کیسا کمال کا فیصلہ۔ تو اتنے بڑے دانا کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کہ یہ پاگل ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ جو مرضی بکتے رہیں، وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسلی رکھیں، تو اپنے رب کے فضل سے پاگل نہیں ہے، یہ پاگل تجھے پاگل کہنے والے ہیں۔ اچھا ایک اور پروپیگنڈا تھا کہ یہ ہمیں نا یہ غیب کی خبریں بتا بتا کر کاہن والا، یہ ایک کاہن ہے، یہ ٹیوے لگاتا ہے، تکے لگا لگا کر باتیں بتاتا ہے، یہ کاہن ہے۔ کاہن اسی کو کہتے ہیں نا، ٹیوا لگا دینا، تکا لگا کر لوگوں کو باتیں بتانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ مطمئن رہیں، یہ ان کا پروپیگنڈا ہے، آپ کاہن بھی نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ ایک جادوگر ہے۔
اللہ نے اس کی بھی نفی کی کہ نانا یہ بھی ان کی ایک بالکل غلط بات ہے کہ آپ جادوگر ہیں، آپ کو جادو کے ساتھ کیا لینا دینا؟ اور جادوگر لوگوں نے دیکھے نہیں ہیں کہ جادوگروں کا انداز کیا ہوتا ہے، ان کی زندگی کا اسلوب کیا ہوتا ہے، اور وہ کس طرح لوگوں پر جادو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں لوگوں کو؟ بلا لوگوں نے جادوگر دیکھے نہیں ہیں، اور آپ کو تو جادوگری کے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک چوتھا پراپوگنڈا یہ تھا کہ یہ نعوذ باللہ یہ شاعر ہے۔ کیا ہے؟ یہ شعر و شاعری کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ بھی ایک پراپوگنڈا ہے کہ یہ شاعر ہے۔ اچھا، اب آپ ذرا غور کریں کہ قرآن مجید کی نا کئی آیات وہ اس طرح نا اس کا آخر ایک دوسرے سے ذرا ملتا جلتا ہوتا ہے۔ آخر آپ دیکھیں، انا اعطینا کل کوثر، آگے کیا ہے؟ فصل لربک وانحر، آگے کیا ہے؟ ان شانئک ھو ال۔ اب تینوں آیتوں کے آخر میں کیا آئی؟ را، سمجھے نا؟ تو شعر و شاعری میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آخری جو لفظ ہوتا ہے اس میں قافیہ اور ردیف ملتا ہے۔ تو انہوں نے یہ پراپوگنڈا کیا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کلام سناتا ہے یہ شعر و شاعری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہ، یہ ان کی غلط بات ہے۔ بھلا آپ کا شعر و شاعری سے کیا تعلق؟ آپ کا شعر و شاعری سے کیا لینا دینا؟ میرے پیارے عزیز بھائیو، توجہ سے ذرا بات سمجھنا کہ جو شعر و شاعری ہوتی ہے اس میں اور کلام الہی میں ایک سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو شعر و شاعری ہوتی ہے اس میں زیادہ تر جو انحصار ہوتا ہے وہ جھوٹ پر ہوتا ہے۔ کس پر ہوتا ہے؟ زیادہ تر شاعر جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر اس کے اندر زیادہ تر افراط اور تفریط ہوتی ہے۔ ایک بات کو جتنا مرضی بڑھا دو اور ایک بات کو جتنا مرضی گھٹا دو۔ یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ کسی بات کو بڑھانا ہے تو وہ جناب بڑھا سکتے ہیں، کسی کو گھٹانا ہے تو وہ۔ ایک ابو زید سروجی تھا، یہ مدارس میں کتاب پڑھاتے ہیں مقامات حریری، اس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک آدمی، اس نے نا وہ ابو زید سروجی ایک بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا شاعر، اس کو نا ایک درہم پیش کیا۔ کیا؟ ایک درہم یا ایک دینار پیش کیا کسی نے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ جو دینار ہے نا، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس پورے مجمع کے اندر نا اس دینار کے نا فضائل بیان کریں کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ دینار، لو جی اس نے جناب ایسی ایسی شاعری کی، اور وہ کہاں سے کہاں لے کے چلا گیا، اور پورے کا پورا ایک قصیدہ وہاں موجود ہے مقامات حریری میں۔ اس نے جناب یہ دینار، اس کے ساتھ ہی تو دنیا چل رہی ہے، اگر دینار نہ ہو تو پھر تو کائنات کا نظام ہی نہ چلے۔ اس نے بڑے فضائل بیان کیے، بڑے فضائل بیان کیے، بڑے فضائل۔ اچھا، وہ جناب واقعی لوگ دنگ رہ گئے کہ بھائی ایسی کمال کی اس کی یعنی کہ شاعری ہے، اور کہاں کہاں سے باتیں لایا۔ اچھا، اگلی دفعہ نا وہ پھر ایک مجمع میں کھڑا تھا، تو وہی آدمی اس کے پاس دینار لے کے چلا گیا، کہنے لگا کہ آج نا اس دینار کی نا آج مذمت بیان کریں۔ کیا کریں؟ مذمت بیان کریں، یعنی آج نا اس کی بے عزتی کریں، اس کے نقصانات بیان کریں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ اس نے دینار پکڑا، اس نے جناب اس دینار کی وہ پھر لا پا کے ہاتھ پکڑائی۔ او اے دینار، اے دی وجہ تو تے چوریاں ہوندیاں نے، اس دینار دی وجہ تو تے ڈاکے پیندے نے، یہ دینار ہی تو لوگوں کو مجرم بناتا ہے۔ پھر اس نے جناب اس کی، تو مقصد یہ ہے
کہ شعراء جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جس بات کو چاہتے ہیں جتنا بڑھانا چاہتے ہیں بڑھا سکتے ہیں، اور جس کو جتنا گھٹانا چاہتے ہیں گھٹا. لیکن کلام الہی میں یہ نہیں ہوتا. کلام الہی میں نہ جھوٹ ہوتا ہے، نہ مبالغہ امیزی ہوتی ہے، نہ افراط اور تفریط ہوتی ہے. اس کے اندر یعنی جھوٹ کو سچ بنانا اور سچ کو جھوٹ بنانا یہ اس کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ سچ کو سچ کہا جاتا ہے، جھوٹ کو جھوٹ کہا جاتا ہے، اور جو ایگزیکٹ بات ہوتی ہے وہ بیان کی جاتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، فرمایا لوگ اصحاب کہف کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن آؤ ہم تمہیں ایگزیکٹ ان کا واقعہ سناتے ہیں. جو ان کا صحیح واقعہ ہے، ایگزیکٹ واقعہ ہے، وہ ہم تمہیں سناتے ہیں. اسی طرح لوگ تو یوسف علیہ السلام کے بڑے بڑے قصے بیان کرتے ہیں، لیکن فرمایا آؤ ہم تمہیں یوسف علیہ السلام کا اصل واقعہ سناتے ہیں، ان کا جو اصل واقعہ ہے وہ تمہیں بیان کرتے. کیوں بھی بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ شاعروں کا تو پہلا فرق کیا ہے کہ شعر و شاعری میں کیا ہوتا ہے، جھوٹ، مبالغہ امیزی، افراط اور تفریط. لیکن کلام الہی میں نہ جھوٹ ہوتا ہے، نہ مبالغہ امیزی ہوتی ہے، نہ افراط و تفریط ہوتی ہے. دوسرا فرق کیا ہوتا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ جو شعر و شاعری کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ صرف شعر و شاعری تو کرتا ہے، لیکن اس پر اپنی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرے ایسا نہیں ہوتا. کیوں بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جو شعر و شاعری کرنے والا ہوتا ہے کیا وہ اپنی کہی ہوئی باتوں پر عمل بھی کرتا ہے؟ وہ آپ نے مشہور ایک شعر ہے نا کہ اقبال بڑا ابدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بن گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. یہ گفتار کے غازی ہوتے ہیں لیکن کردار کے غازی نہیں ہوتے. لیکن جو کلام الہی ہے اس کو پیش کرنے والا جو نبی اور رسول ہوتا ہے، وہ جو بات لوگوں کو بتاتا ہے اس پر عمل بھی کر کے دکھاتا ہے. نبی اور رسول صرف گفتار کا غازی نہیں ہوتا بلکہ کردار کا غازی بھی ہوتا ہے. تو کیوں بھائی دو فرق سمجھ آگے نا؟ کتنے فرق؟ دو. فرمایا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، فرمایا ہم نے تو اس کو شعر و شاعری سکھائی نہیں ہے. کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور شعر و شاعری تو اس کے شایان شان ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مرتبہ اور ان کا مقام اور ان کا سٹیٹس کہیں بلند ہے کہ وہ شعر و شاعری کریں. شعر و شاعری کرنا تو ان کے شایان شان ہی نہیں. کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ اللہ. ہاں، بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے اشعار آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، اور وہ ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہے کہ یہ بلا قصد اور بلا ارادہ بس ایسے اچانک آپ کی زبان سے کچھ ایسے جملے نکل آئے کہ جو بظاہر شعر معلوم ہوتے تھے. جو بظاہر، مثال کے طور پر جس وقت حنین کا مقام تھا، حنین کی جنگ، تو وہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خچر پر سوار تھے، جب عین آپ وہاں وادی حنین میں پہنچے نا، تو وہ جو بنو حوازن قبیلہ تھا وہ 4000 تھے. کتنے؟ اور یہ مسلمان کتنے تھے؟ 12,000. 10,000 تو وہ تھا نا جو مدینے سے آئے تھے، 2,000 مزید ساتھ مل گئے. جب مکہ فتح ہوا تو وہاں سے 2009 مسلم بھی ساتھ مل گئے. یہ کتنے ہو گئے؟ 12. اچھا، اب یہ 12، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ صرف یہ ایک اکلوتی جنگ ہے
کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد کفار سے زیادہ تھی، اور اسی تعداد پر اس وقت مسلمانوں نے کچھ یعنی اس جیسے جملے وہ کہہ دیے جو اللہ کو پسند نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم تو اتنے زیادہ ہیں، آج تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اللہ نے کہا پھر ٹھیک ہے، آج تمہیں اپنی تعداد پہ بھروسہ ہے نا، تو چلو اس پہ بھروسہ کر کے دیکھ۔ 4000 ان کی تعداد، یہ 12,000، اور وہ مورچوں میں بند، ان کے پاس تیر تھے۔ جب یہ عین میدان میں پہنچے، انہوں نے یکدم تیر اندازی کی، اور سارے جتنے تھے نا وہ وادی کو خالی کر کے، جس کا جدھر کو منہ آیا وہ ادھر کوئی بھاگ گیا، کوئی دائیں بھاگ رہا ہے، کوئی بائیں بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ، سارے ہی بھاگ۔ جناب برا بن عازب کہتے ہیں صرف اور صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا میدان میں کھڑے، آپ نہیں بھاگے۔ آپ ایک خچر پر سوار تھے، اور آپ کی اس خچر کی لگام کو آپ کے ایک چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث نے پکڑا ہوا تھا، تو آپ وہاں پر ڈٹے رہے، جمے رہے، یہاں تک کہ وہ چاہتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی محفوظ مقام پر لے جاؤں۔ بالکل عین درمیان میں میدان میں کھڑے ہیں، ہر طرف سے تیروں کی بچھاڑ ہو رہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، میں نہیں یہاں سے ہٹوں گا، جتنے مرضی تیر آ جائیں، جو مرضی ہے، اللہ کے رسول نہیں ہٹ۔ تو آپ نے نا اس وقت پھر یہ ایک جملہ کہا تھا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ یہ کیا ہے؟ انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ چونکہ پوتے کے اوپر بھی بیٹے کا لفظ بولا جا سکتا ہے، پوتے کے اوپر بھی بیٹے کا لفظ، اللہ کے نبی نے جناب حسن کے لیے کہا تھا نا، میرا یہ بیٹا، میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کروائے۔ تو جناب حسن کو آپ نے کیا کہا؟ میرا بیٹا، سمجھے نا؟ تو پوتے پر اور دوتے پر بیٹے کا لفظ بولا جا سکتا۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مسجع مقفع جو جملہ تھا یہ وہاں پر بولا، اور یہ بلا قصد تھا، بلا ارادہ تھا، کوئی آپ شعر بنا کر نہیں لائے تھے، میری بات سمجھے نا، وہ ایک اچانک آپ کی زبان سے یہ جملہ نہیں۔ تو اس طرح کا ایک آدھ جملہ کہہ دینے سے بندہ شاعر ہو جاتا ہے؟ کیوں بھائی؟ کوئی آدمی وہ اگر کپڑے کی دکان کرتا ہے، اور کپڑے کی دکان پہ اگر وہ کوئی 2 چیزیں 3 چیزیں پنسار کی رکھ کے بیٹھ جائے، تو اس سے وہ ساری دکان پنسار کی بن جاتی ہے؟ 1-2 چیزوں سے وہ دکان پنسار کی بن جائے گی؟ دکان تو کپڑے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ شعر یہ جو کہا ہے، اس سے آپ کا شاعر ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دوسروں کے شعر ہی کہا کرتے تھے جو آپ کو پسند آتے، آپ کو اچھے لگتے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تو جاتے جاتے آگے ایک پتھر آیا، پتھر سے ٹکرائے، آپ نیچے گر گئے، اور نیچے کوئی چیز ایسی نوکیلی تھی کہ آپ کی انگلی پر لگی، اور آپ کی انگلی سے وہ نہ خون نکلنے لگ گیا، انگلی زخمی ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عبداللہ بن رواحہ کا ایک شعر یاد تھا کہ انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ حل انت الا اصبع دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت، کہ نہیں ہے تو مگر ایک انگلی ہے، اور تو اس سے خون نکلا ہے، تو کیا ہو گیا؟ اللہ کی راہ میں یہ خون نکلا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عبداللہ بن رواحہ کا شعر یاد تھا، تو آپ نے اس موقع پہ پڑھ دیا، سمجھے نا؟ جس وقت صحابہ خندق کھود رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہے صحابہ کیا پڑھ رہے تھے بلا شعر؟ نحن الذین
بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، یہ صحابہ، اور یہ صحابہ نے جو شعر پڑھے نا، یہ عبداللہ بن رواحہ کے ہی شعر تھے۔ عبداللہ بن رواحہ ایک بڑے اچھے سپہ سالار بھی تھے، بڑے اچھے کمانڈر بھی تھے، جو غزوہ موتا میں شہید ہوئے، اور یہ ایک اچھی شعر و شاعری بھی کرتے تھے، اور بڑی کمال کی شعر و شاعری، یعنی جن میں توحید ہوتی، جن میں آخرت ہوتی، جن کے اندر قیامت کی تیاری، جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یعنی اچھی شعر و شاعری یہ کیا کرتے تھے۔ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، یا اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم نے تو ہدایت ہی نہیں پانی تھی، نہ ہم نے نمازیں پڑھنی تھی، نہ ہم نے صدقہ کرنا۔ یہ عبداللہ بن رواحہ کے شعر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے شعر یاد تھے، اور آپ بسا اوقات پڑھا بھی کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ صحابہ نے شعر پڑھا نا، نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، تو اس وقت پھر آپ نے ان کو جواباً ایک شعر سنایا، وہ کون سا؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر الانصار والمہاجرہ، یا اللہ انصار کو بھی بخش دے، مہاجرین کو بھی بخش دے۔ یہ اللہ کے رسول نے یہ شعر پڑھا۔ تو کیوں بھئی بات سمجھ آئی نا؟ یہ کہ دو چار شعر جو آپ کی پوری زندگی میں ملتے ہیں، تو ان دو چار اشعار کی وجہ سے اللہ کے نبی شاعر تو نہیں ہو گئے۔ سمجھ آئی بات کی؟ فرمایا کہ وما علمناہ الشعر، اور نہ ہم نے اس کو شعر و شاعری سکھائی ہے، وما ينبغي له، اور نہ شعر و شاعری اس کے شایان شان ہے، اس کے شایان شان بھی نہیں۔ اچھا بھائی ایک بات ذرا توجہ سے سننا، توجہ ہے، ہمارے یہاں کچھ بھائیوں کا عقیدہ ہے، اور اللہ ان کو ہدایت دے، وہ یہ عقیدہ بڑا بیان کرتے ہیں، بلکہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں، ان کا یہ عقیدہ ہر ولی کے بارے میں، ہر نبی کے بارے میں، ہر پیر، ہر فقیر کے بارے میں یہ عقیدہ بنا ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ نبیوں کو، ولیوں کو، پیروں کو، بزرگوں کو، ان کو تو جی ما کانا و ما یکونوں کا علم ہوتا ہے۔ ما کانا و ما، یہ میں نے پہلے بھی کچھ دن پہلے بتایا تھا نا، کیا معنی ہے اس کا؟ کہ جو ہو چکا ہے ہر چیز وہ جانتے ہیں، اور آئندہ بھی جو ہونے والی ہے ہر چیز وہ جانتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عالم الکل تھے، ہر چیز کا علم ان کے پاس تھا۔ سمجھے نا؟ تو یہ ایک عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وما علمناہ الشعر، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری سکھائی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کا پتہ ہی نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعر و شاعری جانتے ہی نہیں تھے۔ کیوں بھئی بات سمجھ آئی؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الکل ہوئے، پھر آپ ما کانا و ما یکونوں کا علم رکھنے والے ہوئے، پھر آپ عالم الغیب ہوئے۔ عالم الغیب، آپ کے پاس غیب کا علم ہے؟ نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل لا يعلم الغیب من فی السماء، قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ اے نبی ان کو بتاؤ کہ آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی نبی ہو یا ولی ہو، کوئی پیر ہو یا پیغمبر ہو، کوئی سائیں ہو یا قلندر ہو، اللہ کے سوا کوئی غیب جانتا ہی نہیں ہے۔ کیوں بھائی سمجھ آئی نا؟ تو اس آیت نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو اللہ کے نبی کے پاس شعر و شاعری کا علم بھی ہوتا، شعر و شاعری کا علم بھی ہوتا۔
فرمایا وما ینبغی لہ، اور شعر و شاعری ان کے شایان شان، ان ہو الا ذکر و قرآن مبین، نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت ہے، و قرآن مبین، اور یہ کیا ہے؟ واضح قرآن ہے۔ تو بھائیو کیا فرق سمجھ آیا کہ یہ جو شعر و شاعری ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ عشق مشوقی ہوتا ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عشقیاں غزلیں ہوتی ہیں، فضولیات قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اور بیہودہ قسم کا کلام ہوتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا شعر و شاعری میں زیادہ تر۔ آپ بر صغیر کے شعراء کا کلام پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میٹرک اور ایف اے اور بی اے کے نصاب کے اندر شامل کیا ہوا ہے، اور اتنے اتنے کئی فحش اشعار ہیں کہ وہ پڑھانے کے قابل ہی نہیں ہیں بچوں کو، لیکن پڑھائے جا رہے ہیں۔ اور قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو نصیحت ہے۔ یہ شعر و شاعری کہاں سے آ گئی؟ فرمایا یہ نصیحت ہے اور یہ واضح۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، فرمایا یہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن نصیحت کے طور پر اتارا۔ کیوں اتارا؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ آپ ڈرائیں اس کو کہ جو زندہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس کا دل زندہ ہے، جس کا دل پتھر کی طرح مردہ نہیں ہے۔ کئی ایسے بھی دل ہیں نا جو پتھر کی طرح کیا ہو جاتے ہیں؟ مردہ ہو جاتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، کئی ایسے پتھر دل ہوتے ہیں کہ جتنی مرضی نصیحت کرو وہ نصیحت قبول کرتے ہی نہیں ہے، لیکن کئی ایسے ماشاءاللہ کہ ان کو نصیحت اثر کرتی ہے، دل کے اندر نصیحت اترتی ہے، بات کو سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ تاکہ ڈرائیں آپ اس کو جو کون ہے؟ حیّن، زندہ ہے، وہ بات کو سمجھتا ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا دل زندہ ہے، نصیحت قبول کرنے والا ہے۔ اور نصیحت کو قبول کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ اللہ نے بیان کیا، فرمایا کہ انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب واقاموا الصلاۃ، کہ اللہ کی طرف سے نصیحت وہ قبول کرتے ہیں جو رب سے ڈرتے ہیں، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ نصیحت قبول کریں گے، ان کے اندر نصیحت اترے گی۔ اور آپ دیکھ لیں کئی ایسے لوگ ہیں جتنا مرضی سمجھاؤ وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، جتنا مرضی سمجھاؤ۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تاکہ آپ ڈرائیں اس کو جو کون ہے؟ جو کون ہے؟ زندہ ہے۔ وَيَحِقَّ الْحَقُّ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور تاکہ سچ ثابت ہو اور تاکہ پوری ہو جائے بات علی الکافرین، ان کافروں پر کہ جو بڑے اڑیل قسم کے کافر ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ حجت نہ پیش کریں کہ یا اللہ تو نے تو ہمیں سمجھایا ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو نصیحت ہی نہیں آئی تھی۔ فرمایا ہم نے نبی بھی بھیجے، ہم نے قرآن جیسی نصیحت بھی اتاری، تو اب بھی اگر یہ نہ اس کو سمجھیں اور اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کا رخ صحیح نہ کریں تو پھر ان کی غلطی ہے۔ سمجھا کیا ہے؟ پھر ان کی غلطی ہے۔ فرمایا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ وہ ڈرائے اس کو جو زندہ ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اور تاکہ سچ ہو جائے وہ بات علی الکافرین، یعنی کافروں پر، جو سخت قسم کے اڑیل قسم کے کافر ہیں ان پر۔ ورنہ کئی ایسے کافر ہوتے ہیں بات کو سمجھ بھی جاتے ہیں، اپنا وہ کفر چھوڑ دیتے ہیں، شرک چھوڑ دیتے ہیں، وہ صحیح لائن پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہاں کون سے کافر مراد ہیں؟ اڑیل قسم کے، ضدی قسم کے کافر، وہ مراد ہیں۔ فرمایا اولم یروا انا خلقنا لہم، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا بے شک ہم نے پیدا کی ان کے لیے مما عملت ایدینا، وہ چیزیں ہم نے ان کے لیے پیدا کی کہ جن کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے۔ جن کو کس نے بنایا ہے؟
یعنی ہم نے خود بنایا ہے۔ مثال کے طور پر فرمایا انعاما، انعاما مثلاً چوپائے ہیں، یہ جانور ہیں، یہ ہم نے بنائے ہیں۔ فرمایا بنائے ہم نے ہیں، فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، تو وہ ان کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ بنانے والے کون ہیں؟ پیدا کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہیں، لیکن ہم نے ان کو مالک بنایا۔ آج کوئی کہتا ہے یہ میری 200 بکریاں، یہ میرا 500، یہ میرے جناب یعنی جانور ہیں، کوئی کتنے، تو وہ اپنے بڑے بڑے فارم بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ مالک بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ملکیت ہے یہ کیا ہے؟ عارضی۔ اس ملکیت کو کیا کہتے ہیں؟ عارضی۔ بندہ جب دنیا سے گیا تو ملکیت ختم، سمجھے نا؟ اب آگے اس کے اور مالک آ جائیں گے، جب وہ چلے جائیں گے تو اور مالک، تو سدا ملکیت یہ کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ سدا بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا وَذَلَّلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان جانوروں کو ان انسانوں کا مطیع کر دیا ہے۔ لو دیکھو یہ کیسی بات ہے، ہم نے ان جانوروں کو ان کا کیا کر دیا ہے؟ مطیع کر دیا۔ اب آپ دیکھیں چھوٹا سا 8-9 سال کا بچہ، وہ جناب اتنا بڑا اونٹ پکڑ کے جا رہا ہے، وہ اس کو جدھر لے جانا چاہتا ہے وہ ادھر چلتا ہے، وہ جدھر لے جانا چاہتا ہے ادھر، وہ اس کو بٹھاتا ہے بیٹھ جاتا ہے، اٹھاتا ہے اٹھ جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا اونٹ، وہ 8-9 سال کا بچہ اس کا مطیع ہے، اور اللہ نے اس کا مطیع کر دیا ہے۔ یہ کس نے مطیع کیا ہے؟ ورنہ وہ اونٹ، اللہ اکبر، اگر وہ اس کی گردن پر ایک اپنا چک بھر لینا تو وہ اس بچے کو اٹھا کر فوراً 1 منٹ میں مار کے پراں پھینکے، لیکن اللہ نے مطیع کی ہے۔ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے مطیع کر دیا ہے ان جانوروں کو ان کے لیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب سواری پہ بیٹھے تو انہوں نے کون سی دعا پڑھی یاد ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ، یا اللہ ان جانوروں کو تو نے ہمارے تابع کیا ہے، تو نے ان کو ہمارا مطیع کیا ہے، ورنہ ہم اپنے بل بوتے پر ان کو مطیع کر سکنے والے نہیں تھے۔ یہ علی رضی اللہ عنہ بات کہہ رہے ہیں۔ فرمایا فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو ان میں سے بعض سواریاں، بعض جانور وہ ہیں کہ جو ان کی سواری کے کام آتے ہیں، ان پر سوار ہوتے ہیں۔ اونٹ ہے، ریگستان کا جہاز اللہ نے بنا دیا، یہ گھوڑا ہے، خچر ہے، گدے ہیں، ان پر سواری کی جاتی ہے۔ فرمایا وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کئی وہ جانور ہیں جن کو یہ کھاتے بھی ہیں، اپنی خوراک کا حصہ بناتے ہیں۔ کتنے جانور ہیں آپ دیکھ لیں، یہ ماشاءاللہ بکرا، بکری اور مینڈا، اور پھر اونٹ، پھر گائے، پھر یہ بھینس، یہ کٹا وچھا، سورے یہ ماشاءاللہ کھانے والے جان۔ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، صرف یہ 2 فائدے ہی نہیں کہ ان پر سواریاں کرتے ہو اور ان کا گوشت کھاتے ہو، نہ، ان کے علاوہ اور بھی کئی فوائد ہیں، کئی فائدے۔ ان جانوروں کی اون کو تم اپنے لباس کا حصہ بناتے ہو، ان کی اون وہ ہمارے لباس میں استعمال ہوتی ہے نا، اور پھر آگے یعنی ان جانوروں کو ہم کھیتی باڑی میں استعمال کرتے ہیں، کھیتی باڑی بڑے فائدے ہیں۔ فرمایا وَمَشَارِبُ، اور یہ پینے کے بھی کام آتے ہیں، تم ان کا دودھ نکالتے ہو اور دودھ پیتے ہو۔ اچھا آج دیکھ لو دنیا میں دودھ کے بغیر گزارا ہوتا ہے؟ یہ پیچھے چند دن پہلے 2-3 دن ہڑتال کی تھی وہ دودھ والوں نے، پوری ہر طرف تھڑتھڑی مچ گئی، دودھ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اتنی بڑی غذا ہے یہ آج ہماری۔ فرمایا کہ وَمِنْهَا مَشَارِبُ، یہ پینے کی چیزیں ہیں۔ فرمایا اور اس کے بعد افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے کہ دیکھو اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی سواریاں استعمال کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی یہ جو جانور ہیں ان کا دودھ پیتے ہیں، ان کے اور اتنے سارے فائدے اٹھاتے ہیں۔
لیکن اس کے باوجود یہ عبادت کرتے ہیں غیر اللہ کی، سجدے کرتے ہیں غیر اللہ کو، نظر و نیاز دیتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ، اللہ کے سوا دوسروں کو داتا، گنج بخش، حاجت روا، مشکل کشا مانتے ہیں، کھاتے اللہ کا ہے اور گاتے غیر اللہ کا ہے۔ جدا کھائیے اودا گائیے۔ لیکن یہ کیسی بے وفائی ہے، یہ کیسی مطلب ہے کہ مطلب پرستی ہے کہ کھاؤ اللہ کا اور گن دوسروں کے گاؤ۔ یہ سب تیرا ہی کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ دیکھو کھا اللہ کا رہا ہے لیکن گن کس کے گا رہا ہے؟ سمجھے؟ فرمایا کہ افلا یشکرون واتخذوا من دون اللہ، اور انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے سوا آلہتن، کئی معبود اللہ کے سوا، کئی نبیوں کو معبود بنایا، ولیوں کو معبود بنایا، پتھروں کو معبود بنایا، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو معبود بنایا۔ ایون دن کے ایسے بدبخت مشرک بھی آئے جنہوں نے انسان کی شرمگاہ کو معبود بنایا۔ اللہ اکبر، سمجھے نا؟ فرمایا واتخذوا من دون لعلہم ینصرون، تاکہ وہ کیا مدد کیے جائیں۔ لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے۔ وہم لہم جند محضرون، فرمایا وہ تو خود ایک ایسا لشکر ہیں کہ جو جواب دہی کے لیے حاضر کیے جانے والے ہیں۔ فلا یحزنک قولہم، پس آپ کو ان کی بات، کوئی بات پریشان نہ کرے۔ وہ شاعر کہتے تھے نا، پاگل کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، جادوگر کہتے، فرمایا کوئی بات آپ کو پریشان نہ کرے۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بھائی ذرا وہ جمشید صاحب کے لیے دعا فرما لیں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ